ریگولر فیس کے مطلب چائلڈ سینٹرز پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ آفٹر گیٹنگ این ایجوکیشن وہ دوبارہ واپس مجبوری کی وجہ سے کام پہ لگ جاتے ہیں. اچھا اس میں نا ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو بیسکلی ان سینٹرز کو بنانے کا مقصد ہی وہ یہ ہے کہ یہ بچے مطلب ان میں آپ ہر بچے کو اگر اس کا کیس اسٹڈی لیں نا تو کوئی بچہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو کبھی بھی اسکول میں نہیں گیا. یہ اسکولز میں جاتے ہیں اور اسکولز میں جاتے ہیں لیکن یہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور جس کی وجہ سے یا تو اسکول والے ان کو نکال دیتے ہیں یا پھر یہ پروموٹ نہیں ہو پاتے اور وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے پھر اس گیپ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے اس گیپ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اسی لیے اسٹڈی سینٹرز کو بنایا. ہم ڈائریکٹلی اسکولز بھی بنا سکتے تھے، آلریڈی الخدمت کے اسکولز چل رہے ہیں، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ہم ہر سال تقریباً 2 لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز اس لیے بنائے کہ یہ بچے ڈائریکٹلی اسکولز نہیں جا سکتے. اسکولز کے اندر جب ہم ان کو ڈائریکٹلی اسکولز میں بھیجیں گے تو ان بچوں کے ابھی بیہیویئر کے اوپر بہت سارا کام ہونا ضروری ہے. ان کو ایتھیکل ویلیوز کا اس طرح سے ابھی جو ہے نو ہاؤ نہیں ہے، ان کو وہ سب بتانا بہت ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم ان بچوں کو پہلے جو ہے کچھ ٹریننگ سے گزارتے ہیں اور ود سم پرکس اینڈ اٹریکشنز، اور جو کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی فیملیز کے لیے بھی ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور وی آر ایمنگ کہ ان بچوں میں ایک کتابوں کے ساتھ ایک انٹریکشن اور وہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسکول جانے کے لیے ایک وہ مطلب پریپیئر ہو سکے. تو یہ بیسکلی ہمارا اس میں فوکس ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑا نمبر ہوتا ہے جو کہ یعنی بہت اچھی پوزیشنز پہ جا کے پہنچتے ہیں، اور اس میں سے شاید یہ ریشو بھی ہوتی ہوگی کیونکہ پاکستان جیسی اسٹیٹ کے اندر مطلب جدھر فائنینشلی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جس میں مطلب شاید ابھی تک میرے نالج میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا ہوا، لیکن آبویسلی مطلب یہ بالکل پاسبل ہے اور یعنی ہو سکتا ہے. سو آئی ہیو اے کوشچن کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ سم آف یور اسٹوڈنٹس جو کہ مطلب وہ چائلڈ ڈھابا پہ کام کرتے تھے، تو اگر جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کو اپروچ کیسے کیا، اور جب کیا تو اس کا جو امپلائر تھا اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا اس میں بیسکلی ہمارے پاس جو میں جس طرح سیٹ اپ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس 11 ریجنز ہیں، اس کے نیچے ڈسٹرکٹس ہیں، اور ڈسٹرکٹس کے نیچے اسی طرح سے زونز اور یونین کاؤنسلز. اب ہمارے پاس گراس روٹ لیول تک جو ہے رسپانسبلز اور والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں جو کہ اس پورے پروجیکٹس کو اور سارے کام کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں خود اپنے اس جو ایریا ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور جو ایسے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو اسکولس کے اندر ایڈمیشنز کراتے ہیں. آلدو ہمارے پاس ویسے رینڈملی اپلیکیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ بھی بیک ٹو دا ڈسٹرکٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہیڈ آفس میں بھی اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا پورا ایک سسٹم اس طرح کا ہے جو کہ کہنے کے الخدمت کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہم خود بینیفیشری تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اگر ایک کسی دیر یا چترال کی اپلیکیشن ابھی ادھر بیٹھے ہوئے لاہور کے اندر ہیڈ آفس میں آ جائے گی تو ہم اگلے کچھ ہی منٹس کے اندر اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے اس ریجن یا ڈسٹرکٹ کے تھرو کہ یہ فرد نیڈی بھی ہے یا نہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سسٹم موجود ہے، اور اس میں ہم پھر آئیڈینٹیفیکیشن بھی اسی پروسیس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ریئیکشن والی بات ہے ہم اس میں یعنی آبویسلی اس وقت پاکستان کے اندر جو امپلائمنٹ کا ہر فیلڈ کے اندر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جو سچویشن ہے وہ بہت ورسٹ ہے، سب کو پتہ ہے اس میں. اور ان کی طرف سے شاید کوئی بہت بڑا ریئیکشن، ان کو تو اگلے مطلب دن میں کوئی اور امپلائی مل جاتا ہوگا اس کے لیے تو کوئی بہت ریئیکشن نہیں اس کی طرف سے آتا. یہ مسائل ہوتے ہیں لو لائنگ ایریاز کے اندر، جس طرح کچھ ایسے سرٹن آکوپیشنز ہیں جس طرح بھٹے پہ کام کرنے والے ہیں، یا پھر اس طرح سے ادھر اور اس طرح ایک مزارہ کلچر چل رہا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے اس بچے کے عوض پہلے ہی پیسے لیے ہوتے ہیں،
پورے 1 سال کے. اب وہ ہر مہینے ایک سیلری اس بچے کی ہو جاتی ہے جو کہ اس کیپٹل میں سے ہر مہینے ڈیڈکٹ ہوتی رہتی ہے. سپوز کہ انہوں نے اب ادھر ایک رواج چل رہا ہوتا ہے, یعنی ادھر اگر اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کا ایک چھوٹا بچہ کوئی قربانی دے گا, ساری عمر وہ کسی کے پاس کام کرے گا اور ڈے اینڈ پہ وہ جو اس کا آنر ہوگا یا کوئی ہوگا وہ اس کے لیے اس کو پیسے دے رہا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو آلدو یہ لیگل نہیں ہے لیکن پاکستان میں چل رہا ہے یہ ساری چیزیں, تو ادھر سے پھر ریئیکشن آتا ہے ان کے خلاف. تو لیکن الخدمت کا ایک ایسا جو ہے وہ بھی موجود ہے جس طرح سے ہم ایون کہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پرزنرز لون کا بھی ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جیلوں کے اندر ہے جن کو جو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے مطلب سپوز کہ آپ نے کسی فرد نے کہیں انویسٹ کیا تھا اور اس کو لاس ہو گیا اور وہ دوسرے بندے کو اس نے کہیں سے قرض لیا ہوا تھا, پیسے دینے تھے, تو اب وہ اس کے عوض جیل میں ہے. اس کا کوئی اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی وہ کرمنل نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک سچویشن اس طرح کا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. اب وہ جب تک قرضہ نہیں دے گا وہ بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو جو ہے پرزنرز ویلفیئر پورا ایک ہمارا جو کمیونٹی سروسز کے اندر پورا ایک پروگرام ہے جو کہ ہم اس کو رن کر رہے ہیں, تو اس میں پھر ان سب کے لیے ریلیف کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو باقی موسٹلی کیسز میں ریئیکشن نہیں آ رہا ہوتا, لیکن اس میں جو ہے اس طرح کے ایریاز کے اندر ادھر یہ چیز ایگزیکٹلی آئی ایگری کہ یہ جو پاکستان میں کام ہے یہ لیگل ہے, کیونکہ ایک تو پاکستان کو سینکشنز بھی ہیں اس بات پہ, ٹریڈ پہ سینکشنز ہیں ایجپٹ کی طرف سے. وہ اس طرح سے کیونکہ چائلڈ لیبر ٹریڈ پورٹس میں بہت ہوتا ہے, ان کو بچوں کو لگا دیتا ہے کاموں پہ. اس کی وجہ سے جب ایجپٹ کو ایسا ہوا تو انہوں نے اس کے پاکستان کے اوپر ٹریڈ سینکشنز لگا دیے تھے. بٹ جو ایک میں نے پوچھنا تھا کہ جو آپ اپلیکیشنس کی بات کر رہے تھے موسٹلی کس طرح کی کیسے آتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے سروس ایریاز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہم یعنی ہماری ویب سائٹ بھی ہے, ہماری اسی طرح سے آفیسز بھی آپ واک ان آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ جو ہے پروجیکٹس کی صورت میں جو ون ونڈو سولوشن جو ہیں وہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. پھر ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور یعنی اگر ہم کوئی کیمپین ابھی لانچ کرتے ہی ہیں تو اس میں یعنی یہ چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ یعنی ابھی ہمارا رمضان وہ آیا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس 2 لاکھ فیملیز نے اپلائی کر دیا ہوگا, اور یعنی ابھی رمضان شروع نہیں ہوا. تو ہمارا ایک راشن کا پروجیکٹ ہوتا ہے, آلدو مطلب ہمارا ایک بڑا میجر پروجیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بڑا نمبر ہے جس کو ہم ہر سال فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل کہ ہم 7-8 لاکھ فیملیز کو, اسی طرح کووڈ میں تو ہم 25 لاکھ فیملیز کو جو تھا وہ مہینے بھر کا راشن جو تھا وہ دیا. تو لیکن اس میں ہمارے پاس یعنی آپ کے پائپ لائن میں اتنے زیادہ بینیفیشریز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سورسز سے یا ہمارے لوکل ادھر کے والنٹیئرز ریفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پورے کیسز جو ہوتے ہیں فائل کر کے, یا پھر وہ خود سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اپلیکیشنز ہمارے آفیسز میں جمع کرا رہے ہوتے ہیں یا ہمارے اسکولز میں ایون ڈائریکٹلی آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے چائلڈ پروٹیکشن جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ ان میں ڈائریکٹلی بچوں کو لے آتے ہیں بعض بات.